بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے، جبکہ نماز کو دین کا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے متعلق واقعات کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا، اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہیں ملا۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ملا اور راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی۔ پھر خیال آیا کہ کون سی رکعت ہے، تو نہایت افسوس کے ساتھ سوچا کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہو گئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجیے۔ اس طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجور پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ خیال ادھر لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ یاد نہ رہا کہ رکعت کون سی ہے۔ اس کے رنج اور صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب میں نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 25,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ پوری آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ تجارت وغیرہ میں اپنے اپنے کاروباروں میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے، مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنا سامان چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالت میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنے خوابگاہ سے دور رہتے تھے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگی۔ اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے ایمان کی غیرت کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 25,000 درہم کا ایک باغ صدقہ کر دیا، اور دوسری طرف اپنے کاروبار تجارت میں بھی نماز کو ہی مقدم رکھتے تھے۔ بے شک یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس طرح نماز کی فکر اور نماز میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل لیگسیز اور اسلام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔